بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مشبر۔ مریم ابھی اسکول سے آئی ہے ویکیشنز کے بعد۔ آج اس کا دوسرا دن تھا۔ پہلے دن تو اس نے صرف گیمز کی ہیں اور آج یہ ڈپلومہ لے کے آئی ہے جو ایکچولی اس کو ویکیشن سے پہلے ملنا تھا، لیکن چونکہ تقریباً یہ 7-8 مہینے سے اپنے اسکول نہیں گئی کرونا وائرس کی وجہ سے، اب گئی ہے تو انہوں نے اب اس کو یہ دیا ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ مریم۔ یہ آپ اب کس اسکول میں جائیں گی، کس کلاس میں جائیں گی؟ 3 میں۔ تو اب مریم کلاس 3 میں جائے گی۔ مریم جو ہے یہ ایکچولی اس کو اس وقت کلاس 2 میں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کا جو ایجوکیشن کا لیول تھا وہ اپنے کلاس فیلوز کے مقابلے میں اتنا ہائی تھا کہ ٹیچرز نے پہلے تو اس کی ماما کو بلایا اور اسے کہا کہ ہمیں بتائیں آپ اس کو پڑھاتے کیسے ہیں۔ تو اس کی ماما سے بہت سے کویسچنز انہوں نے کیے کہ وہ اس کو پڑھاتی کیسے ہے، اس کو مینیج کیسے کرتی ہے۔ پھر اسے کہنے لگے کہ یہ اس کا اتنا ہائی لیول ہے اپنی کلاس کے مقابلے میں کہ ہم اسے کچھ نہیں پڑھا سکتے، اس کو سب کچھ پہلے ہی آتا ہے۔ اس کو انہوں نے ایک لیول پروموٹ کر دیا۔ میرے جو پہلے 2 بڑے بچے ہیں جو کہ اب یونیورسٹی KTH میں جاتے ہیں، علی اور زبیرہ، وہ بھی اپنی کلاس سے 2 سال آگے ہیں۔ تو ان دونوں بچوں کو ایکچولی اس وقت جمنیزیم میں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ دونوں KTH میں ہیں۔ ایک KTH نے میں 1 سال پہلے جوائن کیا ہے اور ایک نے اب جوائن کیا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ چھوٹے بچوں کو میں ایج کے حساب سے ہی جو ہے نا وہ یہاں اسکول سسٹم میں بھیجوں گا، تو میں نے مومنہ کو ایج کے حساب سے بھیجا تھا، علی اور زبیرہ کو ایز اے پاکستانی جو عادت ہے ہماری کہ ہم نے پہلے بھیج دیا۔ تو میں سمجھ رہا تھا کہ علی اب بہت چھوٹا لگتا ہے، تو علی کے جو ساتھ کے کلاس لڑکے ہیں وہ اس سے قد میں، جسم میں، سب کچھ میں ہیوی ہیں، اس سے عمر میں بھی 2 سال بڑے ہیں۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ علی کے لیے یہ تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی ہے، اسے ہمیں ایج کے مطابق بھیجنا چاہیے تھا، باوجود اس کے کہ وہ KTH میں اب چلا گیا پڑھ رہا ہے۔ لیکن میں نے محسوس کیا تو مریم کو ہم نے اس کی ایج کے مطابق بھیجا تھا، لیکن اسکول والوں نے خود ہی اسے پروموٹ کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو سب کچھ پہلے ہی آتا ہے۔ تو میں یہاں یہ بھی ان والدین کو جو کہ سویڈن میں رہتے ہیں اور بچوں کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے جو بچے ہیں وہ اسکول کی وجہ سے وہ جو ہے وہ صحیح چل نہیں پاتے، ماحول صحیح نہیں ہے۔ بھئی یہاں مسلم اسکول ہے، یہاں جو اسکولز ہیں سب کو ایک ہی سسٹم فالو کرنا پڑتا ہے۔ جو مسلم اسکول کو جو ہیں وہ بھی وہی سسٹم فالو کرتے ہیں جو سویڈش اسکول فالو کرتے ہیں۔ ایکچولی اسکول سارے سویڈش ہیں، ان میں ماحول مسلم جیسا ہوتا ہے، اسلامک ماحول ہوتا ہے، ہر چیز حلال ملتی ہے، کھانے پینے کی چیزیں حلال ہوتی ہیں۔ اور جو میرے بچے سب وہاں جاتے ہیں، اور میری جو سب سے بڑی بچی ہے وہ تو پڑھی ساری عمر مسلم اسکول میں ہے، اور اس نے اتنے اچھے ریزلٹس دیے تھے کہ وہ کوئی بھی یونیورسٹی چوز کر سکتی تھی، کچھ بھی کر سکتی تھی۔ تو یہاں بعض لوگ جو ہے وہ اس لیے نان مسلم اسکول میں بھیجتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ مسلم اسکول میں پڑھائی اچھی نہیں ہوتی۔ یہ سب جو ہے نا یہ ذہن کی، میں نے جو پچھلی ویڈیو بنائی ہے کہ ہم ذہنی غلام ہیں، یہ ذہن کی غلامی کی ریزن ہے کہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، کیونکہ بچوں نے جو ہے نا پڑھنا وہ گھر میں بھی پڑھنا ہوتا ہے، وہ والدین پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ والدین بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں۔ تو اگر آپ بچوں کو اچھی طرح پڑھاتے ہیں، ان کی ٹیک کیئر کرتے ہیں، تو وہ جس مرضی اسکول میں جائیں، وہ کسی بھی یونیورسٹی میں جا سکتے ہیں بڑے ہو کے، اگر آپ ان کی صحیح طرح ایجوکیشن کریں تو۔ یہ والدین پہ ڈپینڈ زیادہ کرتا ہے، اسکول پہ ڈپینڈ کم کرتا ہے۔ تو جو میرے بچے ہیں وہ اسلامک اسکول میں جاتے ہیں، بلکہ سارے بچے پردہ بھی کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کو مریم نظر آ رہی ہے۔ مریم کتنے سال کی ہو؟ 7 سال کی ہے اور پردہ کرتی ہے اور اسی ماحول میں جاتی ہے۔ میری بچی بھی جو ہے وہ اسی ماحول میں یونیورسٹی KTH جاتی ہے۔ تو سویڈن جو ہے وہ اس حوالے سے کافی اوپن ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو بچے ہیں وہ اسلامی ماحول میں زندگی گزاریں، تو آپ کو پہلے خود اپنے آپ کو اسلامک ماحول میں کنورٹ کرنا پڑے گا، ذہنی غلامی سے نکلنا پڑے گا، اور بچوں کو مطلب ہے کہ مناسب اسکولوں میں بھیجیں۔ میری جو بڑی بچی ہے وہ یہاں کے جو ٹاپ کے جمنیزیم ہیں جو رینک کے حساب سے آتے ہیں، وہ کنگز ہولمن آتا ہے، اور میرا خیال آسٹریا یا اس قسم کا نام ہے، مجھے نام یاد نہیں ہے، KTH کے پاس ہے، والہیلا ویگن میں 2 ٹاپ کے جمنیزیم ہیں۔ دونوں میں سے کسی جمنیزیم میں وہ جا سکتی تھی۔ ہم نے اس کو اس لیے نہیں بھیجا کہ وہاں ماحول اسلامی نہیں تھا، ہم نے ان کو ایک ایسے جمنیزیم میں بھیجا جہاں کا پرنسپل مسلمان تھا، جہاں حلال کھانا ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے۔
اور اس جمنیزیم کا رینکنگ میں وہ نمبر نہیں آتا تھا، لیکن اس جمنیزیم میں رہتے ہوئے بھی میری بچی نے اور باقی بچیوں نے بھی اتنے نمبر لیا کہ وہ کسی بھی یونیورسٹی میں جوائن کر سکتے تھے. تو کیونکہ جو بچوں نے پڑھنا ہوتا ہے وہ خود ہی پڑھنا ہوتا ہے. ٹیچرز یہاں بچوں کو اتنا مجبور نہیں کرتے، سلیبس ہوتا ہے، کورس ہوتا ہے، پڑھائی آپ نے خود ہی کرنی ہوتی ہے. اور اگر آپ مناسب جمنیزیم میں بھیجیں گے، مناسب اسکولوں میں بھیجیں گے، اسلامک ماحول میں بھیجیں گے، تو آپ کے جو بچے ہیں ان کا کنیکشن اسلام کے ساتھ بھی رہے گا، پاکستان کے ساتھ بھی رہے گا، اور الٹی سیدھی حرکتیں بھی نہیں کریں گے اور حلال چیزیں کھائیں پئیں گے. اور آپ ان اسلامک اسکولوں میں رہتے ہوئے یہاں جو بھی مرض کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، پی ایچ ڈی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. حجاب نہیں، نقاب کے ساتھ آپ اریکسن میں جاب بھی کر سکتے ہیں، کوئی نہیں آپ کو روکتا. ہاں، چونکہ ہم میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ ذہنی غلام ہیں، تو ان لوگوں نے ذہنوں پہ اپنے بٹھایا ہوا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کی کاپی کرنی ہے. میں نے بہت سے جہاں دیکھے ہیں، ایسی قومیں دیکھی ہیں جن میں ایرانی بھی شامل ہے، پاکستانی بھی شامل ہیں، جنہوں نے پورے ہر طرح سے سویڈش ماحول میں اپنے آپ کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی، اس کے باوجود بھی کچھ نہیں کر سکے. جبکہ میں نے ایسے ایسے مسلمان بھی دیکھے ہیں، اسپیشلی ترکش، جنہوں نے پورا اسلامک کلچر ہے اور یہاں انہوں نے ہر کام کیا، ٹاپ پہ گئے ہیں، اچھی اچھی جابس پہ گئے ہیں. اور ان کی خواتین بھی حجاب کرتی ہیں، جاب کے ساتھ نقاب کے، حجاب نہیں بلکہ میں نقاب کی بات کرتا ہوں، نقاب کے ساتھ بھی آپ یہاں جو مرضی کر سکتے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی تربیت اسلامی ماحول میں ہو اور وہ اسلام کو بھی سیکھیں، سمجھیں، اور اپنی جو ہے اپنے مذہبی کلچر کو بھی اپنے ساتھ رکھیں، تو اس کو آپ نے یہ سوچنا ہوگا کہ ان کی ایجوکیشن کیسی ہو رہی ہے. میں نے یہاں ان لوگوں کو بھی کتابیں لکھتے دیکھا ہے بچوں کے بارے میں کہ بچوں کو اسلام کے مطابق کیسے زندگیاں بسر کریں، جنہوں نے اپنے بچوں پہ جو ہے نا پریکٹیکل چیزیں امپلیمنٹ نہیں کی، کوئی حلال حرام کا کوئی کیئر نہیں کی. تو بہرحال اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اسلامی ماحول میں ایجوکیشن حاصل کریں تو سویڈن میں بہت سی اپرچونیٹیز ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی. مریم جو ہے وہ تھوڑی سی میرا خیال پریشان ہو رہی ہو کہ پریشان نہیں ہو رہی. پہلے تو بہت خوش ہو رہی تھی کہ کہہ رہی تھی کہ میرا ڈپلومہ سب کو دکھائیں، تو اب لگتا تھک گیا، تو اس لیے اب اجازت دیجیے. اوکے، اللہ حافظ. If you like this video, please share this video to the whole world. Spread this video everywhere. We are confident that this channel is going to have a huge impact. This channel is going to change some of the lives of the people. So please subscribe to this channel and press the bell icon and stay tuned. Thank you to all of you. Goodbye.